السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دن اچانک سے میری ساس گھر میں آ گئیں۔ کہنے لگیں میں نورینہ کو اس ہفتے بیاہ کر اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے اماں ابا تو پریشان ہو گئے اور میں خود حیران رہ گئی کہ آخر میری شادی کی اتنی جلدی کیوں مچا رہی ہیں۔ وہ تو کہہ رہی تھیں کہ وہ 1 سال سے پہلے میری شادی نہیں کریں گی تو پھر اب کیوں؟ تب جو بات انہوں نے بتائی اسے سن کر ہم سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگیں میں بیمار ہوں، ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں، نہیں جانتی کہ کب زندگی کے دن پورے ہو جائیں، اس لیے اپنے بیٹے کی خوشی اپنی ہی زندگی میں دیکھ لینا چاہتی ہوں۔ اب تو اماں ابا کے ساتھ میں بھی اداس ہو کے رہ گئی تھی، یہ سوچ کر کہ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، وہ تو میری اماں سے بھی عمر میں چھوٹی تھیں۔ ابا پریشان تھے کہ وہ اچانک سے شادی کی تیاریاں کیسے کریں گے، جہیز کی تیاری، مہمانوں کی آؤ بگت، خاطر مدارت، یہ سب کیسے ہوگا۔ میری ساس نے یہ مسئلہ بھی چٹکی بجاتے حل کر دیا۔ بھائی صاحب، میں نورینہ کو بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں، آپ کو جہیز کے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ ہے، آپ نے دیکھا تو ہے، میرا گھر محل جیسا گھر ہے اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ ہے، وہ سب کچھ کس کا ہے؟ نورینہ کا ہی تو۔ آپ کسی تکلف میں مت پڑیں، بس میری بیٹی کو میرے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں اور پھر 1 ہفتے بعد میں دلہن بن کر سسرال میں آ گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، میرے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ جب میری ساس نے مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا تو میرا دل جیسے پسلیاں چھوڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہونے لگا۔ آنے والے وقت کا احساس کر کے میں بہت گھبرا رہی تھی، مگر میرے شوہر کی بجائے میرے کمرے میں میری ساس آئیں۔ کہنے لگیں میرا بیٹا ضروری کام سے ملک سے باہر چلا گیا ہے، وہ میرے سلسلے میں ڈاکٹر سے بات کرنے گیا ہے تاکہ وہ میرا آپریشن کروا سکے۔ تم اس بات پر اداس مت ہونا اور یہ بات کسی کو بھی مت بتانا کہ شادی کی پہلی ہی رات تمہارا شوہر ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے تو بہت عجیب لگا کہ میرا شوہر مجھے پہلے ہی دن اکیلا اور تنے تنہا چھوڑ کر چلا گیا، مگر جب اپنی ساس کی بیماری کا خیال آیا تو میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ نہ جانے میری ساس کے پاس زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، یہ کب تک جیے گی، اور اس کے بعد اس گھر میں ہی راج کروں گی، اپنے شوہر کی زندگی میں ہی ہوں گی۔ مجھے اپنے دل اور ظرف کو بڑا کر لینا چاہیے۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے، میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ اپنے گھر والوں سے میں نے یہ بات چھپا لی تھی۔ وہ جب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میرے شوہر کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں ٹال دیا۔ امی، وہ ضروری کام سے ملک سے باہر گئے ہیں، آج بھی وہ گئے ہیں، ضروری جانا تھا اس لیے وہ کسی سے بھی نہیں مل سکے، ورنہ آپ لوگوں سے ملوانے کے لیے ضرور لاتا۔ امی دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھیں، پھر مجھے الگ لے جا کر غصے میں پوچھنے لگیں سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری ساس کا، تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ تمہارا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ میں نے بامشکل اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپایا تھا۔ میں اپنی ماں کو یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے پہلی ہی رات کو چھوڑ کر چلا گیا، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو جھوٹی تسلی دی۔
اپنے لبوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔ امی ابا مطمئن ہو کر واپس چلے گئے، اور پھر شادی کے 1 مہینے بعد میری اپنے شوہر سے پہلی بار ملاقات ہوئی، اور جب میں نے اسے دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام نورینا ہے، ہم 3 بہنیں ہیں، میں بہنوں میں سب سے بڑی ہوں۔ اس وقت میری عمر 27 سال تھی۔ میرے ماں باپ میرے رشتے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اماں تو ہر آئے گئے کے سامنے میرے رشتے کا ذکر کر دیتی۔ ہمارے محلے میں ایک رشیدہ بوا رہتی تھی جو رشتے کروانے کا کام کرتی تھی۔ اماں ان سے کہتی تھیں کہ بے شک شادی شدہ مرد کا رشتہ ہو، مگر وہ اچھا کماتا ہو، میری بیٹی کو کھلا پلا سکے، ایسا رشتہ بے شک لا دو میری بیٹی کے لیے، مگر تم میری یہ مشکل حل کر دو، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کے علاوہ میری اور بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کی خوبصورتی اور ہماری غریبی کی وجہ سے کوئی اس گھر کی دہلیز پار کر کے نہیں آتا۔ رشیدہ بوا اماں کو بہت ساری تسلیاں دیتی، دلاسے دیتی، اور پھر اچھا سا کھانا کھا کر اماں سے کچھ پیسے لے کر اپنے گھر چل دیتی، اور رشتے ایسے لاتی جو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں تھے۔ ڈھلتی عمر کے مرد جن کے بچے بھی میری عمر کے تھے، ایسے مرد کے ساتھ میرے ماں باپ مجھے کیسے رخصت کر سکتے تھے؟ اماں میری وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اگر میری شادی ہو جاتی تو میری بہنوں کے نصیب کھل سکتے تھے۔ وہ دونوں خوش شکل تھی، ان کے رنگ بھی صاف تھے، قد و قامت کی بھی اچھی تھی، جبکہ میں ایک چھوٹے قد کی، سانولے رنگ کی، عام سے نقوش و نگار کی حامل لڑکی تھی، جس کے چہرے پر جگہ جگہ دانوں کے نشانات بھی موجود تھے۔ میرے لیے اماں کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ ابا ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھے۔ اماں ان کی تنخواہ میں سلیقہ شعاری سے گزارا کرتی۔ اماں نے کمیٹیاں بھی ڈال رکھی تھیں، جس سے انہوں نے کچھ جمع پونجی کر رکھی تھی، اور کچھ میری شادی کے لیے جہیز کا بھی سامان تیار کر رکھا تھا۔ میں جب اماں کو اپنے لیے پریشان دیکھتی تو مجھے رونا آتا، اپنا آپ کسی بوجھ کی امانت محسوس ہوتا، ایسا لگتا جیسے میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک سزا کے طور پر مسلط کر دی گئی ہوں۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی مجھ سے کھجی کھجی رہنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، اور وہ مجھے اپنے راستے کی دیوار سمجھتی تھی۔ انہیں لگتا کہ میں ہی ہوں جو ان کی خوشیوں کی دشمن ہوں۔ جب تک میں ہوں تب تک انہیں ان کے حصے کی خوشیاں نہیں ملیں گی، اسی لیے وہ مجھ سے بدظن ہو چکی تھی۔ اگر کوئی اچھا رشتہ آ بھی جاتا تو وہ میری بجائے چھوٹی بہنوں کو پسند کر لیتا۔ ایسے میں اماں پریشان ہو جاتی کہ میری بجائے وہ چھوٹی بہنوں کی رخصتی کیسے کر دیں۔ میں اماں کو سمجھاتی کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس بیٹی کا بھی رشتہ آ رہا ہے آپ اسے رخصت کر دیں، مگر وہ ماں تھی، وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ایسے میں مجھے خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ دونوں بہنیں مجھے تانے دیتی کہ میں کسی دیوار کی طرح ان کی خوشیوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ میں اپنی بہنوں کی بدسلوکی کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں خدا کے حضور جھک کر اپنی خوشیوں کے لیے روتے ہوئے دعا کرتی۔ انہی دنوں وہ رشتہ نعمت مکرو کی طرح میرے لیے نازل ہوا تھا۔ اماں ابا حیران پریشان تھے تو میں بے یقین، میرے نصیب ایسے بھی کھل سکتے ہیں، میرا رشتہ اتنی اچھی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے،
ایسے تو میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے تو اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے ابا سے اسکول میں جاب کرنے کی اجازت بھی لے لی تھی۔ ابا بس اس لیے تیار نہیں تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں بیٹی کی کمائی کھا رہا ہوں، اس لیے اس کی شادی نہیں کر رہا۔ میں نے بہت مشکل سے اماں اور ابا کو منایا تو انہوں نے مجھے اسکول میں جاب کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک دن اسکول کے پرنسپل کے گھر میں کوئی فنکشن تھا۔ انہوں نے اپنی ساری ٹیچرز کو بلایا تھا۔ میں بھی اپنا اچھا سا سوٹ پہن کر ہلکا پھلکا میک اپ کر کے ان کے گھر فنکشن پر چلی گئی تھی، اور جب میں گھر واپس آئی تو اگلے دن میرے لیے وہ رشتہ آ گیا تھا۔ میری ہونے والی ساس بہت اچھی خوش اخلاق خاتون تھی۔ دولت کا انہیں گمنڈ نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہماری ہی طرح کے عام گھرانوں سے ہیں۔ ان کی بول چال سے بالکل بھی ان کے پیسے اور دولت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، مگر جو ان کا لباس تھا اور جو قیمتی ملبوسات وہ پہنے ہوئے تھیں، وہ ان کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہوں نے جب اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ایک کاروباری شخص کی بیگم ہیں اور اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ان کا کاروبار اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ہی سنبھال رہی ہیں، ان کا اکلوتا بیٹا ہے جس کے لیے وہ مجھے بہو بنانا چاہتی ہیں۔ اماں اور ابا پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ خاتون چائے پی کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور میرے ہاتھ کے شگون کے پیسے رکھ کر واپس چلی گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں دوبارہ آؤں گی اور آپ سے جواب ہاں میں لے کر جاؤں گی۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، مجھے ایسی ہی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھی۔ یہ کہہ کر وہ تو واپس چلی گئی تھی۔ اماں ابا سے کہنے لگے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں پتہ تو کریں کیسے لوگ ہیں، یہ عورت سچ کہہ رہی ہے یا یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ابا نے جب اپنی طرف سے معلومات کروائیں تو وہ ساری کی ساری معلومات تسلی بخش تھی۔ ابا اماں سے کہنے لگے، ارے نیک بخت، وہ عورت سچ کہہ رہی تھی، وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں، وہ ایک کاروباری شخص کی بیگم ہے، اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو اس کی ساری جائیداد کا تنہا وارث ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بیٹی کے رشتے کے لیے ہم اتنے پریشان تھے، جس کے لیے معمولی سا رشتہ بھی نہیں آتا تھا، اس کے لیے اتنے بڑے گھر سے رشتہ آ گیا۔ ہمیں اس عورت کو ہاں کر دینی چاہیے، ہمیں زیادہ سوچنے کی بھی مہلت نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو انکار کرنے کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے۔ ایسا چمکتا رشتہ تو نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ میں اماں ابا کی باتیں سن کر شرما رہی تھی اور اپنی بھیگی آنکھوں سے سپنے بننے لگی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میں بے آبروئی کے بعد ایک امیر گھر میں جاؤں گی تو میری زندگی کتنی بدل جائے گی۔ زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو بات منہ سے نکالوں گی وہ فوراً سے پوری ہو جائے گی، اور میں اپنی بہنوں کے لیے بھی ایسے ہی گھرانے میں رشتہ دیکھوں گی۔ میری ساس کا تو بہت سے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا، میں اپنی بہنوں کی بھی ایسے ہی اچھے گھرانوں میں شادیاں کروا دوں گی۔ میں بہنوں کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتی تھی، وہ میرے بارے میں جو بھی سوچتی تھیں، مجھے جیسا بھی سمجھتی تھیں، مگر میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ اور اب جب سے میرا رشتہ ہوا تھا، تب سے ان دونوں کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔
وہ دونوں بھی حیران تھیں کہ اتنی خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر وہ عورت میرا ہاتھ مانگنے کے لیے کیوں آئی، جبکہ اس کے بیٹے کو تو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اسے تو ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور امیر لڑکی مل سکتی ہے، تو پھر میں ہی کیوں؟ مگر میں یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی، میں صرف خوشیوں کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ آنے والی زندگی کے خوش رنگ خواب میں نے اپنی ان آنکھوں میں سجا کے رکھ لیے تھے۔ آخر زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی تو حق تھا۔ میری ساس نے میری دھوم دھام سے منگنی کر دی، انہوں نے مجھے سونے کا سیٹ دیا، منگنی کی انگوٹھی میں ہیرے کی انگوٹھی انہوں نے مجھے پہنائی۔ میں تو اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی، محلے والے اور سارے کے سارے رشتہ دار بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شان و شوکت کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے سب کے سب حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں سوچتے تھے کہ اسے کون بیاہنے کے لیے آئے گا، اب وہی لڑکی اتنے بڑے گھر میں بیاہی جا رہی تھی۔ یہ بات لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی۔ میری ساس نے مجھے میرے منگیتر کی ایک تصویر دکھائی تھی، اور وہ تصویر میں نے اپنے تکیے میں سنبھال کر رکھ لی تھی۔ اکثر چپکے چپکے میں اس تصویر کو دیکھتی، مسکراتے ہوئے اس سے بہت ساری باتیں کرتی۔ جب میری بہنیں دیکھتیں تو میں شرما کے رہ جاتی۔ مجھے 1 سال کا وقت کاٹنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ کئی بار دل چاہتا کہ جا کر اپنے منگیتر سے بات کروں، اسے اپنی پسند بتاؤں، اس کی پسند ناپسند کو جاننے کی کوشش کروں، مگر پھر شرم و حیا آڑے آ جاتی۔ سوچتی اگر خود اماں سے یہ بات کی تو وہ اور چھوٹی بہنیں میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ محض تصویر دیکھ کر اور اپنے منگیتر کا نام اپنے ساتھ جڑنے سے ہی میرے تو تمام کے تمام جذبات بدلنے لگے تھے۔ میں اس آدمی سے بہت زیادہ محبت سی کرنے لگی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نام میرے کوئے دل پر لکھا گیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے بارے میں سوچا نہیں تھا، نہ کبھی کسی سے کوئی بات کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی کا نام میرے ساتھ جڑا تھا۔ اپنے منگیتر کے بارے میں سوچنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن میری ساس گھر آئیں۔ اس وقت ہم گھر کے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے سارے گھر کے کپڑے دھونے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میری چھوٹی بہنیں صفائیاں کر رہی تھیں، اور اماں نے آج چولہے پر کریلے اور دال چڑھائی ہوئی تھی۔ جب میری ساس کی بڑی سی گاڑی گھر کے اندر آ کر کھڑی ہوئی تو ہم سب کے سب پریشان ہو گئے کہ آج وہ بغیر اطلاع کے گھر آ گئی ہیں۔ گھر اتنا گندا پڑا ہے، اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ گھر میں ان کی خاطر مدارت کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا۔ اسی وقت ابو کو فون کر کے گھر پر بلا لیا گیا۔ اب اماں پریشانی میں سوچے جا رہی تھی کہ آخر میری ساس نے ایسی کون سی بات کرنی ہے جو وہ اتنی ایمرجنسی میں آئی ہیں، وہ بھی بغیر اطلاع کے۔ میری ساس مسلسل روئے جا رہی تھی، ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں اور اماں تو بکھلائے جا رہے تھے۔ اماں مسلسل ان کے ہاتھ سہلاتی جا رہی تھیں۔ میں ان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آئی۔ آنٹی، اب پانی پی لیں اور رونا بند کریں، آرام سے بتائیے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں۔ ہمت کر کے میں نے وہ بات پوچھ لی جو اماں اور ابو کی زبان پر تھی۔ تب انہوں نے مجھے خود میں بھینچ لیا۔ میں تمہیں اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر پر لے جاؤں گی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہاری ساری رسمیں کروں،
تمہاری ساری کی ساری خوشیاں پوری کروں، مگر کیا کروں؟ شاید میری قسمت میں ادھوری خوشیاں لکھی گئی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی خوشیاں اپنی زندگی میں ہی دیکھنا چاہتی ہوں، مگر اس بیماری نے میرے سارے کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اب میں اور اماں ایک دوسرے کو حیران پریشان نظروں سے دیکھنے لگے کہ آنٹی کون سی بیماری کی بات کر رہی ہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک موذی بیماری لاحق ہو گئی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ان کے پاس چند دن ہی بچے ہیں، کیونکہ انہیں پہلے بیماری کا پتہ نہیں چلا، اس لیے اب بیماری آخری سٹیج پر ہے۔ علاج کروانے کے باوجود بھی ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پھر کہنے لگے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک ہفتے میں آ کر تمہیں اپنے گھر پر لے جاؤں۔ یہ بات سن کر اماں کا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بہن جی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، وہ کمیٹیاں 6 مہینے کے بعد کھلیں گی، تبھی میں اس کے لیے جہیز بنا سکوں گی، اس کی شادی کر سکوں گی اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ۔ ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، ہم حال ہی ہارے ہیں۔ آنٹی جیسے برا مان گئی، کہنے لگی، آپ نے کیا غیروں والی بات کی ہے؟ میں اور آپ غیر تھوڑی ہیں، ہم الگ نہیں ہیں۔ یہ میری بیٹی ہے اور اپنی بیٹی کے لیے میں وہ سب کچھ کروں گی جو میں نے سوچا ہے۔ میں اس کے لیے زیور، کپڑے سب کچھ بنواؤں گی، سب کچھ اسی کی پسند سے آئے گا اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ بس ایک ہفتے میں آپ اسے میرے گھر بھیج دیں۔ میرا گھر اس کے لیے بہت اداس ہے۔ زبان پر اتنا زیادہ اصرار ہو رہا تھا کہ امی ابو کو ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ آنٹی مجھے لے کر بازار جاتی، میری پسند کے مجھے زیورات اور کپڑے دلواتی۔ انہوں نے اماں اور بہنوں کو بھی بہت ساری شاپنگ کروائی تھی۔ میری بہنیں بہت خوش تھیں اور میری ساس کی دریا دلی کی تعریفیں بھی کر رہی تھی۔ تو بہت خوش قسمت ہو باجی، اتنی اچھے سسرال ملے ہیں۔ تمہاری ساس تو بہت دل والی ہے، وہ تو تمہیں سونے میں تول رہی ہے۔ اتنے قیمتی کپڑے تم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، یہ سب تو کبھی خواب میں بھی میں نے نہیں سوچا تھا۔ اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی، مگر یہ کیا، پہلے ہی دن میرے ارمانوں پر اوس پھری جب مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ کر ساس کی نظروں میں بری بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ ساس بار بار یہی کہتی رہی کہ میرے پاس چند ہی دن بچے ہیں، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہوں تاکہ تم میرے ساتھ یہ دن گزارو۔ میں تمہیں اس گھر میں رہنے، اس خاندان میں رہنے کے طور طریقے بتاؤں اور تمہیں کاروبار کی بھی سمجھ آ جائے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ دفتر میں بھی لے کر جانا چاہتی ہوں تاکہ تم آفس کا کام کاج کرنا بھی سیکھ لو۔ کل کو تم نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ سارا کا سارا کاروبار سنبھالنا ہے۔ مجھے ان کی نیک نیتی پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ نہ صرف مجھے اپنے آفس میں لے کر گئیں، بلکہ انہوں نے اپنے آفس میں لے جا کر میرا تعارف میری بہو کہہ کر کروایا اور اپنے خاندان کے سبھی لوگوں سے ملایا۔ بس ایک ہی کمی تھی کہ گھر میں میرا شوہر نہیں تھا۔ ساس کے عزیز و اقارب جب ان سے دانیال کے بارے میں پوچھتے تو مجھے ان کا انداز بہت عجیب لگتا، جیسے ان کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ہو۔ تب مجھے لگتا کہ شاید وہ میری کمصورتی کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں دانیال کے مقابلے میں کم صورت ہوں، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ دانیال ایک اونچا لمبا آدمی تھا
جس کا رنگ بھی صاف اور شفاف تھا۔ میں نے شادی والے دن ہی اپنے شوہر کی ایک جھلک دیکھی تھی، تو میں تو ان کی خوبصورتی کی قائل ہو گئی تھی، مگر پھر دوبارہ وہ گھر پر آنے کے بعد مجھے کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ اب جب ان کے خاندان والے عجیب و غریب باتیں کرتے، مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے، تو یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ میری ساس مجھ سے کہتی تھیں کہ وہ خود اپنی بیٹیوں کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، مگر میں ان لوگوں کی نیت کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، اس لیے میں نے سب کو ٹھکرا کر تمہیں بہو بنا کر اس گھر میں لے آئی، اور یہ بات ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آہستہ آہستہ میں اس گھر کے طور طریقے سمجھنے لگی تھی۔ یہاں ہر کام کے لیے ملازمت تھی، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں جس چیز کی خواہش کرتی وہ چیز میرے سامنے حاضر ہو جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی محل کی شہزادی ہوں اور ساری زندگی میں اسی طرح خوشیوں کے اندھلے میں ہی گزارتی رہوں گی۔ مگر جب ایک مہینہ گزر گیا، اس ایک مہینے میں نہ تو میرے شوہر نے مجھے کال کی، نہ گھر آئے، تو مجھے اب بے چینی سی ہونے لگی۔ امی ابو سے ملنے جاتی تو وہ دانیال کے بارے میں پوچھتے تو میں جھوٹی تسلیاں دیتی، مگر خود میں اندر سے مطمئن نہیں تھی۔ پھر ایک دن میری ساس کہنے لگیں کہ آج تو اچھے سے تیار ہو جاؤ، بلکہ آج میں تمہیں پارلر لے کر جاتی ہوں، میں تمہیں دوبارہ سے سجاتی ہوں، تمہیں دوبارہ سے دلہن بناتی ہوں۔ میرا بیٹا آج پہلی بار ہی تم سے مل رہا ہے، تو وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں شرما گئی، اور پھر ان کے ساتھ خوشی خوشی میں ایک بھاری کا مدار جوڑا پہن کر پارلر آ گئی تھی۔ پارلر والی نے مجھے ایک ہی الگ روپ بنا دیا۔ میرے نئے نقش ٹھیک لگ رہے تھے اور چہرہ بھی صاف شفاف بے داغ دکھائی دے رہا تھا۔ میں خود کو حیرت سے دیکھے جا رہی تھی جب میری ساس نے مجھے ٹوکا اور کہنے لگی، اگر تم خوش رہو، اپنا خیال رکھو، تو تم ایسی خوبصورت نظر آ سکتی ہو، بس تمہیں خود پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب میں گھر آئی تو میرے شوہر گھر آ چکے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار اپنے شوہر سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، تو میرے احساسات بالکل بدلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو کمرے کی حالت کو دیکھ کر میں تو دنگ رہ گئی۔ کمرہ پوری طرح سے بکھرا ہوا تھا، چادر زمین پر پڑی ہوئی تھی اور باقی کا سامان بھی یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا۔ تبھی میرے شوہر میرے سامنے آئے۔ وہ بری طرح سے چلا رہے تھے، یہ تم کیا چڑیل بنی ہوئی ہو؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ زہر لگتی ہیں مجھے ایسی عورتیں جو یوں سج سنور کر مردوں کو لبھانے کے چکر میں رہتی ہیں۔ انہیں مردوں کو اپنی طرف قائل کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ میں بری طرح سہم گئی تھی۔ میں نے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے شوہر نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کے لیے سجی سوری ہو، کس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ روپ اپنایا ہے؟ وہ مجھے مارنے لگے۔ ان کے تھپڑوں کے نشان میرے چہرے پر پڑتے جا رہے تھے اور میں بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ شور کی آوازیں سن کر میری ساس بھی کمرے میں آ گئی۔ ان کے لیے بھی اندر کا منظر غیر متوقع تھا۔ دانیال، تم ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو دانیال؟ یہ تمہاری دلہن ہے، تمہاری بیوی، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کر سکتے،
ورنہ یہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تب دانیال بالکل خاموش ہو گئے۔ اماں یہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ تب میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ ہاں، یہ بھی تو تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، تب تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، اور تم ہو کہ اسے مار رہے ہو۔ میری ساس اس لمبے چوڑے آدمی کو ایسے پچکار رہی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو، اور وہ بھی بالکل چھوٹے بچے کی طرح بہل گیا۔ وہ شوق بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھا، تو یہ میری دلہن ہے اور یہ میرے ساتھ رہے گی، یہ میرے ساتھ کھیلے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ڈھیر سارے کھلونے لا کر میرے قدموں میں پھینک دیے۔ چلو آؤ دونوں کھیلتے ہیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اب میری نظر اپنی ساس پر پڑی تو وہ نظریں چرانے لگیں اور میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پوری رات میرے شوہر کھلونے لے کر زمین پر بیٹھے رہے۔ کبھی وہ خود کھلونوں سے کھیلنے لگتے تو کبھی میرے سامنے پھینک دیتے، اور مجھے مجبوراً وہ گاڑیاں چلانی پڑتی، گڑیا کے ساتھ کھیلنا پڑتا۔ میں جو کل تک اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی، آج مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی میں ہوں۔ یہ آدمی تو بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، جسے شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں۔ یہ تو امبارمل تھا، اور میری ساس نے دھوکے سے میری شادی ایک امبارمل آدمی سے کر دی تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنی ساس سے سخت خفا ہو چکی تھی۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب دو ٹوک انداز میں بات کرنی ہے۔ پوری رات میرے شوہر نے کمرے کی لائٹ بھی جلتی رکھی۔ اس نے مجھے سونے نہ دیا، اور جب صبح وہ تھک کر سو گئے تب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ میں روتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، ساس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میری زندگی کا سودا کر دیا، اپنے پاگل بیٹے سے میری شادی کر دی۔ میری بات سن کر بجائے اپنی غلطی ماننے کے وہ غصے سے دھاڑنے لگی، اور ان کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا۔ میرے بیٹے کو پاگل مت کہو، میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، بس ایک حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، مگر وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے پیار، محبت اور ایک گھر کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کی تمہارے ساتھ شادی کی۔ اب میں پھٹ پڑی تھی، آپ نے مجھے ہی کیوں قربانی کا بکرا بنایا؟ ایسے آدمی سے شادی کروا دی جسے شعور ہی نہیں، جو بچوں کی طرح ہے۔ یہ شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس مجھ سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلانے لگی۔ تم اپنی اوقات مت بھولو لڑکی، جانتی ہو تم کیا تھیں اور اب کیا ہو۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی لڑکی کو میں اس محل جیسے گھر میں لے کر آئی، اسے میں نے اپنے خاندان کا حصہ بنایا، اپنے سب جاننے والوں سے تمہیں متعارف کروایا، سب کو بتایا کہ تم میری بہو ہو، اور تم ہو کہ احسان ماننے کی بجائے اکڑ دکھا رہی ہو۔ کیا کرو گی تمہیں کوئی بھیک میں نہیں لایا تھا، میں نے تمہیں عزت دی، آسائشوں سے بھرپور زندگی دی، بس تھوڑا صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے نصیب کو کھوٹا مت کرو۔ میں زمین پر بیٹھ کر رو پڑی۔ میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ انسان جسے ہوش نہ ہو، وہ میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے انسان سے تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ مگر میری ساس کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میرا بیٹا امبارمل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، وہ باشعور ہے،
بس ایک حادثے نے اسے بدل دیا ہے۔ وہ جذباتی ہو گیا ہے، بچوں جیسا رویہ رکھنے لگا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور تم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، اپنے ماں باپ کو بالکل بھی نہیں۔ اگر تم نے کسی کو کچھ کہا یا بتایا یا اس گھر سے نکلنے کی تم نے کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، زبردستی نہیں کر سکتی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ میں وہاں سے جانے لگی جب میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو کہنے لگی، تم نے نکاح نامے کے ساتھ ایک اور کاغذات پر بھی دستخط کیے تھے، اور ان میں یہ لکھا تھا کہ تم ساری زندگی اس گھر میں رہو گی، یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، تم کبھی بھی میرے بیٹے سے خلا نہیں لوگی، اور ان کاغذات پر تم نے اور تمہارے ماں باپ نے دستخط کیے ہیں۔ جتنا سوگ مناؤ گی، جتنا میرے بیٹے سے دور بھاگو گی، تمہاری زندگی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ جتنا اسے پیار دو گی، جتنا اس کا خیال رکھو گی، اتنی ہی جلدی وہ اپنی زندگی کی طرف واپس آئے گا۔ میں ایک کاروباری عورت ہوں، مجھ پر ذمہ داریاں ہیں، میں گھر میں نہیں رک سکتی، اس کا خیال نہیں رکھ سکتی، اس کے ساتھ بچوں جیسا بیہیویئر نہیں رکھ سکتی، مگر یہ سب تمہیں کرنا ہے، اسی لیے تو میں تمہیں بیاہ کر یہاں پر لائی ہوں، اور اگر تم یہ سب کرو گی تو تمہارے اپنے لیے ہی آسانی ہوگی، تبھی تمہیں ازدواجی زندگی کی سچی خوشیاں حاصل ہوگی۔ تو کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو؟ یہ سب تو میں چاہتی تھی، مگر ایک امبارمل انسان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے یہ سب کیسے حاصل ہو سکتا تھا؟ آہستہ آہستہ میں نے خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لیا، کیونکہ میری ساس نے کہا تھا کہ وہ میری بہنوں کی شادیاں بھی اچھے اچھے گھرانوں میں کروا دے گی۔ میں ان لوگوں سے پہلے مل لوں گی، جان پہچان بنا لوں گی، اگر مطمئن ہوئی تو ہی اپنی بہنوں کی شادیاں وہاں پر کروں گی۔ یہ سن کر مجھے سکون ملا کہ میری جو زندگی برباد ہو گئی ہے، کم از کم میری بہنیں اپنی زندگی کو اچھی طرح گزار سکیں گی۔ میری ساس میرے ماں باپ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، ان کی مدد کرتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے دل کی سختی ختم ہونے لگی، اور میں نے انہیں دوبارہ اپنی ماں جیسا سمجھنا شروع کر دیا۔ میرے رویے میں نرمی اور لچک دیکھ کر وہ بھی میرے ساتھ بیٹیوں جیسا رویہ رکھنے لگی۔ دیکھو بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے بہت سے گلے شکوے ہوں گے۔ تم یہ سوچتی ہوگی کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر تم حقیقت سے دیکھو تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، بیماری کا ڈھونگ رچایا تاکہ کہیں تمہارے گھر والوں کو میرے بیٹے کی سچائی پتہ نہ چل جائے اور وہ انکار نہ کر دیں۔ تم جیسی اچھی لڑکی کو ہی میں اس گھر میں لانا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے کی حالت وقتی ہے، وہ جلد ہی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ دانیال کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کون سا ایسا حادثہ تھا جس نے اسے اتنا بدل کے رکھ دیا تھا؟ اب وہ گہری سانس لے کر بولے، دانیال نے اپنی پسند کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی، دونوں کلاس فیلو تھے، بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ایک ساتھ پلے بڑے تھے۔ وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے ہی پلی بڑی تھی، مگر میں بھی اسے سمجھ نہ سکی۔ دانیال کی خواہش پر میں نے بڑی چاہت سے اسے اس گھر میں بہو بنا کر لایا، مگر وہ لڑکی دانیال کے ساتھ وفادار نہیں تھی۔ اس کے کئی لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، وہ اپنی عمر سے کم لڑکوں کے ساتھ بھی غلط تعلقات میں ملوث تھی۔
ایک دن دانیال نے خود اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا۔ تب اس کا دماغ الٹ گیا، اس نے فوراً طلاق دے دی۔ مگر یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ دانیال کی شخصیت ہی بدل گئی۔ وہ ہر عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگا۔ اسے لگتا کہ دنیا کی ساری عورتیں دھوکہ دیتی ہیں۔ اس حادثے نے میرے بیٹے کو توڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹرز نے مجھے امید دلائی کہ اگر اس کی شادی دوبارہ کر دی جائے اور اس کی بیوی اسے سچی محبت دے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے تم سے شادی کروائی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھو گی، اسے اتنی محبت دو گی کہ وہ باقی ساری محبتوں کو بھول جائے۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ لیا کہ اب میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ پہلے یہ سب کسی مجبوری کے تحت کرتی تھی، مگر اب میں دل سے اپنے شوہر کو صحت کی طرف لانا چاہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ بچہ بن کر کھیلنے لگی، ان سے پیار سے پیش آنے لگی، وقت پر دوا دیتی، کھانا کھلاتی اور ہر وہ کام کرتی جو ڈاکٹرز نے کرنے کو کہا تھا۔ ہم انسانوں کا ان معاملات پر کوئی زور نہیں چلتا۔ میری یہ بات سن کر اماں خاموش ہو گئیں۔ مزید 6 مہینے گزرے تو میں نے اپنے شوہر کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کی۔ اب وہ پہلے کی طرح چڑچڑے نہیں رہے تھے، نہ ہی ذرا سی بات پر غصہ کرتے، نہ ہی ہر وقت بچوں کی طرح کھیلتے تھے، بلکہ اب وہ سمجھدار لوگوں کی طرح بات کرنے لگے تھے۔ انہوں نے کھلونوں سے کھیلنا، لڑنا جھگڑنا، مارنا اور جنونی پن سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میری ساس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم میرے بیٹے کو زندگی کی طرف واپس لے آئی ہو۔ میرا بیٹا آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا ہے، جلد ہی مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ تمہاری قربانی رائے گاہ نہیں گئی، تم نے بہت محنت کی ہے، اور دیکھ لو، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کی محنت اور نیک نیتی کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ نے تمہارے شوہر کو صحت عطا کر دی ہے۔ میں بھی خوش تھی کہ اب میں ایک نارمل انسان کے ساتھ نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ آہستہ آہستہ پھر سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ میرے شوہر نے آفس جانا شروع کر دیا، مگر اب ان کا رویہ میرے ساتھ لاپرواہی والا تھا۔ وہ بغیر ضرورت کے مجھ سے بات نہ کرتے۔ جب میں ان کے سامنے جاتی تو وہ نظریں چرانے لگتے۔ مجھے ایسا لگتا جیسے وہ میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، اور اس احساس کا ہونا ہی کافی تھا کہ میں بہت زیادہ دکھی رہنے لگی، بہت رونے لگی، یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اتنی محبت کی، اتنا خیال رکھا، مگر انہوں نے میری کسی قربانی کو قابل اعتنا نہیں جانا، اور جب وہ صحت یاب ہوئے تو وہ مجھے نظر انداز کرنے لگے۔ میں ان کے رویے سے بہت دکھی رہنے لگی، بہت رونے لگی۔ وہ جب مجھے روتے ہوئے دیکھتے تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے اور فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ میں سوچتی کہ نہ جانے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی معمولی شکل و صورت کی بنا پر انہیں پسند نہیں آئی، اسی لیے وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں نے سوچا کہ میں خود تو اس گھر سے نہیں جا سکتی، کیونکہ میں نے ان کاغذات پر جو دستخط کیے ہیں وہ مجھے اس گھر میں قید کر چکے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے کہتی کہ اگر انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، مجھے طلاق دے دی، تو وہ اس زبردستی کے بندھن سے آزاد ہو جائیں گے، اور تب میرے پاس اس گھر میں رکنے کا کوئی جواز بھی نہیں رہے گا۔
میں اپنے شوہر کو آزاد کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ گھر آئے تو میں ان کے روبرو آ گئی۔ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اور وہ غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنا چاہتی ہو نرینا؟ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ اب ٹھیک ہو گئے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں، جیسے سب نارمل لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ شاید آپ کا آئیڈیل کچھ اور ہو، آپ کو خوبصورت بیوی کی ضرورت ہو جو آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، جو آپ کی طرح بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ میں ایک معمولی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، شکل و صورت کی بھی عام سی ہوں، میں آپ کے قابل کہاں، اس لیے آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اگر طلاق دے دیں گے تو میں اپنے گھر پر چلی جاؤں گی، آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار لینا۔ یہ بات کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے بے ساختہ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نرینا؟ میں کیوں تمہیں چھوڑوں گا؟ کیوں تم سے دور جاؤں گا؟ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں، تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری زندگی کو کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے بدل دیا، مجھے واپس زندگی کی طرف لے آئی ہو، ورنہ میں تو خوش رہنا زندگی بھول چکا تھا۔ یہ تمہاری ہی محنت ہے جو آج میں نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہو چکا ہوں۔ تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے دیکھ کر نظریں کیوں چراتے ہیں؟ آپ نے ابھی تک مجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رویہ مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے میرے آنسو صاف کرنے شروع کر دیے۔ میں تو یہ سوچ کر تم سے بات نہیں کرتا تھا کہ میں شرمندہ تھا اپنی ماں کے عمل کی وجہ سے۔ میں تمہارے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ انہوں نے جھوٹ بول کر تمہاری مجھ سے شادی کروائی۔ تم نے مجھے برداشت کیا، مجھے قبول کیا۔ یہی بات مجھے تمہارے سامنے نگاہیں اٹھا کر بات کرنے سے روکتی رہی۔ میں سمجھتا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو، تم شاید اس زندگی سے آزادی چاہتی ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی مرضی سے فیصلہ کرو، میں تم پر کوئی فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم مجھ سے علیحدگی نہیں چاہتی، بلکہ شاید تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ اب میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے تھے۔ اب وہ افسردگی سے مسکرا دیے۔ تم اب کیوں رو رہی ہو؟ یہ آنسو کس لیے ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ دانیال نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری نظریں شرم سے جھک گئیں، مگر دل کی دھڑکنیں اب بھی بے قابو تھیں۔ ایک لمحے کو میں ایسے ساکت کھڑی رہی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دانیال نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ سب کہا تھا جو میں کتنے وقت سے سننے کو ترس گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی، آواز کی کپ کپاہٹ اور ہاتھوں کی تھر تھراہٹ سب گواہی دے رہے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے خود کو صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک شریک حیات محسوس کیا، ایک ایسی ساتھی جس کی قدر کی جا رہی ہو۔ دانیال نے نم آواز میں مجھے کہا، نرینا، اب میں تمہیں صرف ایک احسان کرنے والی لڑکی نہیں سمجھتا، اب میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ حصہ مانتا ہوں جس کے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے۔
میں نے اپنی نظریں جھکائیں، دل میں ایک انجانی سی خوشی سرسرائی، جیسے کوئی بوجھ ہٹ سا گیا ہو۔ مگر دانیال، میں آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو، میں نے مدھم آواز میں کہا، میں چاہتی تھی کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں تو تم بغیر کسی جھجک کے فیصلہ کر سکو۔ دانیال نے میری بات کاٹتے ہوئے نرمی سے کہا، تم نے مجھے دوبارہ جینے کا ہنر سکھایا ہے، تمہیں کھونے کا خیال بھی میرے دل کو توڑ دیتا ہے۔ وہ رکا، پھر کچھ لمحوں بعد بولا، نرینا، کیا تم دوبارہ نئے سرے سے میرے ساتھ زندگی شروع کرو گی؟ محبت سے، یقین سے اور خوشی سے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ان لمحوں میں کمرے کی خاموشی نے ایک مقدس سا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ باہر موسم بدل چکا تھا، بہار کی نرم ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جیسے قدرت بھی ہم دونوں کے بیچ نئے سفر کی شروعات پر مسکرا رہی ہو۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کا ماضی نہیں، مستقبل بنیں گے۔ دانیال نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کبھی بھی تمہارے ماضی کی کوئی تلخ بات یاد نہیں دلاؤں گا، اور تم بھی کبھی میرے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں دلاؤ گی۔ میری ماں نے جو بھی کیا اسے بھول کر میرے ساتھ نئے سرے سے تم زندگی کا آغاز کرو، اس یقین اور سچے وعدے کے ساتھ کہ ہمیشہ میرا ساتھ ہی بھاؤ گے۔ میرا عورت ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا، تم ہی وہ ہستی ہو جس نے میرا عورت ذات پر دوبارہ اعتبار بحال کیا۔ ظاہری شکل و صورت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، انسان کی سیرت ادا تھی، اس کی نسلی ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ اب تم میرے نام سے جانی جاؤ گی۔ اور میں نے اس کے کندھے پر سر ٹکا کر طمانینت سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔